أما بعد باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب پڑھ لیجئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارے مخدوم العلماء حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا میرے ساتھ انتہائی مشفقانہ اور بہت ہی کرم بھرا تعلق ہے. یوں تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کے ہوں گے، لیکن انہوں نے بے تکلفی اور محبت انسیت سے ہم کو مانوس کر رکھا ہے جیسے ہم ان کے ہم عمر کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت میں، عمر میں، اخلاص میں، مجاہد دینیہ میں اور سے اور برکتیں اور اضافے فرمائیں. اس وقت تین پہلوؤں سے ہم کو بات کرنی ہے. مختصراً تو اس آخری حدیث اور کتاب صحیح البخاری کے مطابق، کیونکہ شعبہ بنات کی بچیاں اس وقت جو فاضلات ہو رہی ہیں وہ اس آخری حدیث سے اپنا مرحلہ تعلیمی مکمل فرما رہی ہیں، اور دوسرے مرحلے پر آئی ہوئی معزز خواتین اور اپنے اس مبارک جامع سے جو ہونے والی فاضلات ہیں ان سے بات ہوگی، اور تیسرے مرحلے پر حسب حکم اس جامع کے جو ماشاءاللہ 44 سال کی عمر کے اس وقت دستیاب فضلاء ہیں، ان کی خدمت میں کچھ مؤدبانہ گزارشات ہوگی. یہ کتاب عام طور پر عوامی الفاظ میں بخاری کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور کتاب کے ٹائٹل پر اس کا نام صحیح البخاری لکھا ہے، جبکہ اس کا اصل نام ذرا اور طویل ہے. دو نام اس کے نقل کیے ہیں، ایک امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک نام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا.
حاصل ان کا ایک ہے، ذرا سے الفاظ کے تقدم تاخر کا فرق ہے۔ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، کہ اس کا پورا نام ہے۔ عام طور پر جامع کا لفظ جب طلبہ حدیث کی دنیا میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جامع وہ کتاب حدیث ہے جس میں مضامین ثمانیہ پر مشتمل احادیث ہوں۔ 8 مضامین تو عام طور پر اساتذہ حدیث طلبہ حدیث کو یاد کرا دیا کرتے ہیں اس شعر سے: سیر، آداب، تفسیر و عقائد، فتن، اشراط، احکام و مناقب۔ گویا ان 8 مضامین سے متعلقہ احادیث جس کتاب میں ہوں اس کتاب کو جامع کہتے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد جامع نہیں، سنن نسائی جامع نہیں، جامع ترمذی جامع ہے، صحیح مسلم کے بارے میں 2 رائے ہیں، تو یہ کتاب جامع ہے۔ لیکن اگر اس کو حدیثی ماحول سے جدا کر کے اگر ہم اس جامع کا مفہوم بیان کریں تو بہت شاندار انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو جامع اس وجہ سے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں صرف احادیث جمع نہیں کی، جیسا کہ عام طور پر متعارف یہی ہے کہ یہ فقط حدیث کی کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اس کا پورا احساس ہوتا ہے یہ فقط حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس پر کسی اپنے الفاظ کے تبصرے کے بجائے قافلہ حق کے روح رواں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی بات نقل کر دوں تو اس صحیح بخاری کے نسخے کے شروع میں ان کا مقدمہ درج ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے یہ کتاب اصل میں 5 علوم کا مجموعہ ہے، اور ایک اضافہ ہم خود کریں گے۔ فرماتے ہیں ایک تو یہ حدیث کی کتاب ہے، دوسرا یہ کتاب تفسیر کی بھی کتاب ہے، اس لیے کہ کسی کتاب حدیث میں کتاب التفسیر اس قدر جامع نہیں ہے جس قدر صحیح بخاری کی کتاب التفسیر جامع ہے۔ فرماتے ہیں یہ حدیث کے ساتھ ساتھ باضابطہ تفسیر کی کتاب بھی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ فقہ کی کتاب بھی ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے تراجم قائم کیے ہیں ان میں حقیقت میں انہوں نے احادیث سے مسائل کا استنباط اور استخراج کیا ہے، اور فقہائے امت کے پھر ترجمۃ الباب میں اقوال مذاہب اپنی تائید میں یا کسی امام مجتہد کی تائید میں نقل فرمائے، اور جو مشہور ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقاہت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے تراجم میں دیکھیں۔ تراجم جو احادیث پر انہوں نے عنوانات قائم کیے ہیں ان عنوان کو علمی اصطلاح میں ترجمہ کہتے ہیں۔ ترجمۃ الباب حدیث کا عنوان، باب کا عنوان۔ تو تیسرا علم اس کتاب میں جو موجود ہے وہ فقہ کا علم ہے،
چوتھے علم پر بھی یہ کتاب مشتمل ہے، وہ ہے سیرت اور تاریخ، جس کو ابھی میں نے مضامین ثمانیہ میں بیان کیا ہے۔ سیرت سے ہے، قدیم میں تاریخ کا یہ عنوان تھا۔ تو سیر اور مغازی کا بھی اس میں بہت مستند مجموعہ ہے۔ تو چوتھا علم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں سیر اور مغازی یعنی علم تاریخ کا بھی درج فرمایا ہے، اور پانچواں علم بھی ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ براہ راست شاگرد ہیں ہمارے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے، جو جلیل القدر محدث ہیں۔ اور محدث جی کیا ہیں؟ 3 صفات میں ان کو کمال تھا: فن حدیث میں، جہاد میں، سلوک و احسان میں۔ ہمارے جامع محدث ہیں، بلکہ ان کی ایک شاندار ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نہ صرف یہ براہ راست شاگرد ہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو 40 رکنی فقہی کمیٹی تھی، جو حقیقت میں وہ کمیٹی فقہ حنفی کی مدون اور مرتب ہے، اس کے بھی رکن رکین ہیں۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور استاد ہیں، جلیل القدر استاد ہیں، حضرت امام ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نہ صرف شاگرد ہیں، بلکہ ان کی 40 رکنی فقہی کمیٹی کے بھی رکن رکین ہیں۔ خیر، تو امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد والرقاق ایک کتاب تھی جو سلوک و احسان سے متعلق تھی۔ زہد و رقاق قدیم میں سلوک و احسان کا ایک نام تھا، جس سلوک و احسان کو علمی اصطلاح میں تعبیر کیا گیا، اور آج کی ہم اپنی اصطلاح میں اس کو علم تصوف یا خانقاہی علم کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد والرقاق کو بھی اس کتاب میں ضم کر کے، لکھ کر کے اس کو ایک 5واں منصب بھی عطا کیا۔ گویا یہ کتاب 5 علوم پر مشتمل ہوئی: علم حدیث پر، علم تفسیر پر، اور علم فقہ پر، علم تاریخ پر، اور علم تصوف یعنی سلوک و احسان پر۔ اور 5واں اضافہ جو ہم عرض کرنا چاہتے تھے، رات میں نے صحیح البخاری کے اپنے شرکا سے بھی عرض کیا، بتاؤ یار، قرآن کی تفسیر کی آپ نے کتابیں دیکھی ہیں، کہیں حدیث کی تفسیر کی کتاب بھی دیکھی؟ کہنے لگے یہ تو استادی آج نئی بات آپ نے پوچھ لی۔ ہم نے عرض کیا حدیث کی تفسیر کی کتاب بھی صحیح بخاری ہے، اس لیے کہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تراجم میں احادیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے، تو گویا وہ تراجم میں بخاری اصل میں ان احادیث کی تفسیر ہے اور توجیہ ہے، ان کی تعبیر ہے۔ جیسے قرآن کی تفسیر اور تعبیر کو مفسرین بیان کرتے ہیں، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احادیث کی تعبیر، تفسیر، تشریح کو اپنے تراجم میں لیا ہے۔ اور ایک بات عرض کر دوں حدیث سے متعلق، ایک اور جامع کا مفہوم عرض کر دوں، آسان مفہوم۔ تو ایک تو جامع کا مطلب مضامین ثمانیہ پر مشتمل ہوئی یہ کتاب، دوسرا جامع کا مطلب یہ کتاب اکیلی حدیث کی کتاب نہیں، 5 علوم کو جامع کتاب ہے۔ تیسرا ایک جامع کا مفہوم آپ آسان انداز میں لے سکتے ہیں، آپ اس کتاب کو سسٹم آف لائف کا عنوان دے سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں صرف احادیث جمع نہیں کی، بلکہ پوری زندگی کا، زندگی گزارنے کا ایک دستور
ایک سسٹم، ایک نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ انسانی کے ذہین لوگوں میں چند ہیں، چند میں سے ایک ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو جو کھولتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرد سے لے کر اجتماعیت تک، گھر سے لے کر بازار تک، محلے سے لے کر حکومت تک، الغرض محض سے لے کر لحد تک کوئی انسانی زندگی کا شعبہ نہیں چھوڑا جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹچ نہ کیا، اور بار بار احادیث سے مسائل کا استخراج اور استنباط کر کر کے زندگی کے ہر پہلو، ہر گوشے پر رہنمائی دینے کی کوشش فرمائی ہے۔ تو آپ جامع کا مفہوم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ سسٹم آف لائف ہے، یعنی پوری زندگی اور انسانی حیات کو جامع ایک کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر جمع احادیث کا ہی چونکہ مزاج اور ماحول قائم فرمایا تھا، اور اس لیے یہ کتاب عام طور پر حدیث کی کتاب مشہور ہے۔ حدیث پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، علم حدیث ایمان کے اعتبار سے، یوں کہہ لیجیے احکام کے اعتبار سے، استنباط احکام کے اعتبار سے، اصول دین کے اعتبار سے اگرچہ یہ دوسرا مقام رکھتا ہے۔ ہماری فقہ کے 4 اصول ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع الامت اور قیاس۔ 4 چیزیں ہماری شریعت کا اصول ہیں۔ تو گویا عمل کے اعتبار سے، مراتب احکام کے اعتبار سے، استنباط کے اعتبار سے اس علم حدیث کا مقام دوسرے نمبر پر ہے، پہلے کلام اللہ ہے۔ لیکن فنی بات یہ ہے کہ اس علم حدیث کا مقام ایمان کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے۔ ایمان ہم پہلے حدیث پر لاتے ہیں، پھر قرآن پر لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلی وحی کیا ہے بھلا؟ بہت سو بات ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ غار حرا میں پہلی وحی آئی اور پہلی وحی کی 5 آیات ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلا ہے بھئی یہ قرآن ہے اور پہلی وحی ہے؟ حدیث۔ پہلے ہم کو آپ کی بات پر ایمان لانا پڑا، پھر آپ نے جو فرمایا کہ یہ قرآن ہے، پھر اس پر ایمان لانا پڑا۔ چنانچہ آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، پہلا باب، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں تقریباً 7 احادیث نقل فرمائی۔ پہلے احادیث نقل کی، ان سے وحی کو ثابت فرمایا۔ کتاب الایمان بعد میں ہے، پہلے وحی، اور وحی سے متعلقہ جو آغاز وحی سے متعلقہ احادیث لے آئے، ان سے وحی ثابت ہوئی۔ جب وحی ثابت ہوئی تو اب ہمارا مرحلہ دوسرا ایمان کا ہے۔ تو ایمان کے اعتبار سے پہلا مقام حدیث کا ہے، اور حدیث کی ایک تعریف تو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہماری درسی تعریف ہے، ما اسند الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او صفت او تقریر، یا اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعالہ واحوالہ وتقریراتہ۔ آپ نے جو کہا یا آپ نے جو کیا یا آپ کے سامنے جو ہوا، آپ نے تائید فرمائی، یہ حدیث ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ آسان الفاظ پہ تعبیر کریں کہ حدیث کا یار 2 دونی 4 میں کوئی عوام کو سمجھ آئے بات، وہ بتاؤ یار، ایک بہت ہی آسان اور سہل بات ہو، تو آپ ان الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ حدیث کہتے ہیں سورسز آف اسلام۔ آپ اسلام کا کوئی حکم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کا ذریعہ یار کیا ہو سکتا ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
اس کا ذریعہ اور طریقہ حدیث. تو اللہ کا حکم معلوم کرنے کا، اسلام اور شریعت کا حکم معلوم کرنے کا ایک براہ راست ذریعہ وہ علم حدیث کا ہے. تو حدیث کی یہ شاندار وضاحت ہے کہ حدیث کا یہ مطلب ہے. اب ہم شروع میں کچھ مغلق باتیں ہیں وہ درسگاہ کی ہیں. جی درود شریف پڑھ لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس سے پہلے 2 دفعہ نقل فرما چکے ہیں. یہ تیسرا مقام ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس اس پر کوئی بہت لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں. وقت اور آگے جو ہمارا مطلوب ہے اس میں 2 عنوان اور ہے، اس پر بھی کچھ عرض کرنا ہے. اس میں ایک بات تو ہم یہ عرض کیا کرتے ہیں اپنے احباب سے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حدیث میں بے شمار علوم بیان کیے، تحقیقات بیان کی، لیکن اس کا اختتام کسی علمی تحقیق پر نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے ذکر پر فرمایا. آغاز ان کا بہت مشکل تھا. بدء الوحی ایک بڑا مشکل سا مرحلہ تھا، اور یہ جو آخری کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کی یہ بھی بڑی مشکل ہے. کتاب الرد علی الجہمیہ، یعنی مذاہب باطلہ کا رد کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ قریب ابواب سے. تو تردید میں تو پیچھے بڑا جوش و خروش ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. بڑی علمی تحقیقات سے ان فرق باطلہ ضالہ مضلہ کی تردید فرمائی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث جو اپنی صحیح میں نقل فرمائی اور کتاب کا جو اختتام فرما رہے ہیں وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ فرما رہے ہیں. ہم عرض کیا کرتے ہیں وہ جاتے جاتے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے طالبین کو، امت مسلمہ کو ایک پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر آپ لوگوں نے پوری شریعت پر عمل کرنا ہے، میری جامع کتاب سے پورا استفادہ کرنا ہے، تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. اس کی برکت سے تمہیں محفل کتاب جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی، اور جب ذکر پر لگے رہو گے تو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، جیسے میں اپنی کتاب کا اختتام اللہ کے ذکر پر کر رہا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جلال و جمال کا مجموعہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تسبیح سے اللہ کی صفات جمالیہ کا عام طور پر بیان ہوا ہے، تحمید سے اللہ جل شانہ کی صفات جلالیہ کا بیان ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ذکر کر کے حقیقت میں اللہ جل شانہ کی صفات جلالیہ اور جمالیہ کا اجتماع فرمایا. لیکن آپ دیکھیں حمد 1 دفعہ ہے، تسبیح 2 دفعہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک شاندار فتنوں سے بچنے کا ایک پیغام دے رہے ہیں. عام طور پر امت مسلمہ یا انسانیت کو اللہ جل شانہ سے عقیدہ صحیح رکھنے میں جو غلطی ہوئی ہے، غلطی لگی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے،
اللہ جل شانہ کی صفات ثبوتیہ سے متعلق نہیں بلکہ صفات سلبیہ سے متعلق۔ مشرک اللہ کو مانتے تھے، یہ اللہ کی صفت ثبوتی، اللہ کا گویا وجود ثبوتی ہے، مانتے تھے اللہ ہے۔ ان کو جو غلط فہمی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ اللہ کی صفات سلبیہ ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہاں تک کہہ لیتے تھے، آگے غلطی کر جاتے تھے، کہتے الا شریکا تملکہ وما ملک۔ آپ سنتے تھے تو لا شریک لک، آپ کہتے ہیں یار بس کرو، قدیم یار بس کر دو، بس یہ مومن ہو جاؤ گے۔ تو عام طور پر اللہ جل شانہ کی صفات ثبوتیہ میں لوگوں کو غلط فہمی نہیں ہوئی، لوگ گمراہی کا شکار نہیں ہوئے۔ اللہ کی صفات سلبیہ میں لوگوں کو غلط فہمی لگی ہے، لوگ گمراہی کا شکار ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں تسبیحات کی کثرت ہے، جہاں بھی آئی تسبیح کی بات تو کثرت سے آئی۔ نمازوں کے سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان رکوع میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اسی نوعیت کا تکرار حدیث میں بھی ہے، اسی نوعیت کا تکرار آپ دیکھیں حمد کی سے متعلق بھی قرآن کریم میں آیا، لیکن تسبیح سے متعلق تکرار ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، یسبح للہ، سبح للہ، سبحان الذی اسری فسبح بحمد۔ تو یہ تکرار حقیقت میں ایک پیغام ہے کہ انسانیت کو، امت مسلمہ کو فتنوں سے، اور بالخصوص ایسے فتنے، ایسی بدعقیدگیاں جو اللہ جل شانہ کی صفات سلبیہ سے متعلقہ ہیں، کیسے ان سے بچتے رہیں گے؟ ان کے بچنے کا واحد حل ہے کہ تسبیح کی کثرت رکھیں۔ چنانچہ لکھا ہے اللہ جل شانہ کی تمام مخلوقات کو جو رزق نصیب ہوتا ہے وہ تسبیح کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں نہیں کہا قرآن کریم میں کہ اللہ کی ساری مخلوقات اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تو پکی بات ہے، لیکن جو ان کی عمومی تسبیح ہے وہ حمد کی نہیں، تحلیل کی نہیں، وہ یسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض وان من شیء الا یسبح بحمد، تسبیح کی کثرت۔ تو یہ تسبیح کا ایسا عمل ہے جب ساری مخلوقات کو اللہ سے رزق چاہیے ہوتا ہے تو وہ تسبیح کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کی جماعت بھی تسبیح کرتی ہے، اگرچہ وہ رزق کے حصول سے پاک ہے۔ سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالدواء۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رزق کی تنگی کی شکایت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ تو آئے تو تھے فقر و فاقہ کی شکایت لے کر، 2 ہفتے بعد آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ نے اتنا رزق دے دیا ہے، اب تو رکھنے کی جگہ نہیں۔ ہمارے مشاہد کہتے ہیں اگر فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ان کلمات کو یوں پڑھا جائے تو رزق کی برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ ہماری خواتین، ہماری جو بیٹیاں اب دورہ حدیث مکمل کر رہی ہیں، آج صحیح بخاری کی آخری حدیث سے ایک عمل اپنی زندگی میں یوں جاری فرما لیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ چنانچہ کیمیائے درویشاں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ کوئی بڑی لمبی چوڑی اپنے رزق کے لیے تگ و دو نہیں کرتے تھے، بلکہ نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو یہ کیمیائے درویشاں لکھا ہے۔ تسبیح سبحان اللہ سے دیکھو شروع ہوتی ہے یہ، اور ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور سوتے وقت، لیکن وہاں بھی سبحان اللہ پہلے ہے۔ لکھا ہے اس حدیث کے بارے میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، معقبات لا یخیب قائلہن، جو ہر نماز کے بعد سوتے وقت ان تسبیحات کا اہتمام کرے اس کی زندگی کبھی ناکام نہیں ہوگی، نامراد نہیں ہوگی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو ان کے گھر پر آ کر یہ تسبیح بتا کے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس کا اہتمام کرتے تھے،
ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضور سنا ہے آپ ان تسبیحات کا بہت اہتمام کرتے ہیں، جنگ صفین میں بھی آپ نے اہتمام کیا تھا؟ یعنی وہ جو ایک خطرناک ان کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی تھی، وہ 90,000 کے لمسم طرفین میں مسلمان شہید ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تسبیحات اس پوری رات پڑھتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مرحلے پر کچھ ہم اپنی بیٹیوں سے اور آئی ہوئی معزز خواتین سے درخواست کریں گے، کچھ ہم گزارشات پیش کریں گے۔ اس کو اگر ہم ایک حدیث سے ہی شروع کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک ایسی عورت تھی جو بہت نمازی تھی، بہت عبادت گزار تھی، صدقہ صلاۃ زکوٰۃ کا اہتمام کرتی تھی، لیکن حدیث میں آتا ہے غیر انہا تودی جیرانہا بلسانہا، بس اتنا اس کا عمل تھا کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیا کرتی تھی، تند خوسی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گا۔ ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ نماز روزہ تو پورا شورا کرتی ہے، بس فرض ہی پورے ادا کر لیتی ہے، اور کوئی صدقہ نوافل اور کوئی تسبیحات اور کوئی تلاوتوں کا بڑا اہتمام نہیں کرتی۔ البتہ اس کی صفت یہ ہے غیر انہا لا توذی جیرانہا بلسانہا، ایک شاندار اس کی خوبی یہ ہے اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی الجنہ۔ کئی دنوں کے مسلسل اسفار سے ہماری طبیعت اچھی نہیں تھی، میں صدیقی صاحب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ دوپہر تک ہم نے اپنے اسواق پورے کیے اور پھر یہاں کے لیے سفر کیا۔ قہوہ پینے کی وجہ بتائیے۔ ہم سب اور یہ خواتین غور کریں عورتوں کے احوال پر، عورتوں سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں، ایک سے لے کر 100 تک، اے ٹو زیڈ، الف سے یا، صرف ان کی زبان کے استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کا گھر آباد نہیں ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کو طلاق ہو گئی ہے، کسی کی ساس بہو کی کہیں لڑائی ہے، نندوں کے ساتھ لڑائی ہے، شوہر کے ساتھ لڑائی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ مسائل ہیں۔ عام طور پر اس کی وجہ خواتین کی زبان ہوتی ہے۔ اور یہ زبان اتنی خطرناک ہے، گھروں کے گھر اجاڑ دیے اس نے، اور سمجھدار سے سمجھدار، عقل مند سے عقل مند مردوں کی عقلوں کو فنا کر دیا۔ اچھا بھلا ایک بندہ اپنے سسٹم میں رہ رہا ہوتا ہے، بہن بھائیوں، کنبہ قبیلہ، ماں باپ، ایک شخصیت گھر میں تشریف لاتی ہے جس کو بہو کہتے ہیں یا بیوی کہتے ہیں، پورا ایک کھانا خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ آج کے بعد ماں باپ کی الفتیں بھی متاثر ہو گئی ہیں، آج کے بعد بہن بھائیوں کی الفتیں بھی متاثر ہو گئی ہیں، آج کے بعد خاندان والوں سے بھی الفتیں متاثر ہو گئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک بڑا ذہین اور سمجھدار آدمی کہتا ہے کہ آج کے بعد ہم کو چولہا الگ کرنا ہے،
ایک حدیث میں آتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، خواتین میں یہ خطاب تھا، اریدکن اکثر اہل النار، اور یا معشر النساء اریدکن اکثر اہل النار، عورتوں کی جماعت مجھے دکھایا گیا کہ جہنم میں اکثر تعداد تمہاری ہے۔ قلنا بما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، لعنتیں بہت کرتی ہو اور شوہروں کی بہت ناشکری اور نافرمانی کرتی ہو۔ اور آگے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، تم جیسی عقل اور دین کی ناقص اور کمزور میں نے نہیں دیکھی۔ اذهب للب الرجل الحازم، انتہائی مضبوط سمجھدار فہیم عقیل بندے کی عقل کو بھی لے جاتی ہے۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل نار ہونے کی 3 وجہ بیان کی۔ عورتوں سے متعلقہ آپ کہہ لیجئے 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک تھی تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، لعنت بہت کرتی ہو اور شوہروں کی بہت ناشکری اور نافرمانی کرتی ہو۔ اور دوسری بات فرمائی ما رأیت من ناقصات عقل و دین، میں نے عقل اور دین کی ناقص میں نے نہیں دیکھی تم جیسی کوئی مخلوق۔ اور تیسری بات فرمائی اذهب للب الرجل الحازم، چاق و چوبند ذہین فہیم شاندار انسان کی عقل کو بھی تم لے جاتی ہو۔ مزیدار بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے میری بات کے توجہ سے ہماری مائیں بہنیں بیٹھیں بھی سن رہی ہوں گی، اور ماشاءاللہ جو ہم مرد سن رہے ہیں ہم بھی اپنی خواتین کو جا کر کے بتائیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہوا کرتا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، موجود غائب لوگوں کو جا کر کے دین کی بات بتایا کریں، سمجھایا کریں۔ عورتوں نے نہ پہلی بات کی وجہ پوچھی، نہ دوسری کی، نہ تیسری کی، دوسری کی پوچھی۔ گویا اس وقت کی خواتین یقیناً صحابیات تھیں، انہوں نے پہلی اور تیسری بات کو تسلیم کیا، یہ بھی انکار نہیں کیا ہم تو لعنت نہ کریں، ہم تو ناشکری نہ کریں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کسی سمجھدار بندے کی عقل کو خراب نہیں کیا کرتے، یہ بھی نہیں کہا۔ ہاں یہ وجہ پوچھی ما نقصان دیننا وعقلنا، ہمارے دین اور عقل کا کیا نقصان ہے یا رسول اللہ، یہ ذرا بتا دیجئے۔ آپ فرمایا دیکھو کیا ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر نہیں ہے؟ دیکھیے ہاں، فرمایا یہ عقل کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور دین کا نقصان آپ نے فرمایا احداکن شطر شہریہا لا تصلی ولا تصوم، تم میں سے عورتیں جو ہیں مہینے کا ایک حصہ بیٹھی رہتی ہیں، نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی، مخصوص ایام کی طرف اشارہ تھا۔ تو یہ تمہارے دین کی کمی کی بات ہے کہ مردوں کے مقابلے میں تمہارے اعمال بہرحال کم ہیں، کہ نمازیں تو وہ 10 دن کی نمازیں تو تمہیں ویسے ہی معاف ہو جاتی ہیں، اور روزے تو بہرحال رمضان کے دنوں میں تو نہیں رکھ پاتی۔ خلاصہ یہ ہے پہلی اور تیسری بات میں عورت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 اختیاری چیزیں ہیں، درمیانی بات عورت کے لیے غیر اختیاری ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں، پہلی بات کا تعلق زبان کے استعمال سے ہے یا نہیں ہے؟ زبان کے استعمال سے ہے کہ عورت لعنت کرے گی تو کس سے کرتی ہے بھائی؟ زبان سے کرتی ہے۔ ناشکری عموماً کرتی ہے تو زبان سے کرتی ہے۔ تو ہماری
خواتین کو زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جس گھر کی خواتین کی زبان کنٹرول میں ہوتی ہے وہ گھر بہت خوشحال ہوتا ہے۔ اور بالخصوص میں اپنی ان بیٹیوں کو عرض کروں گا جو بیٹیاں فاضلات ہو رہی ہیں، خدا نے آپ کو علم کی دولت سے اس لیے مالا مال نہیں کر دیا کہ ان عالمات اور فاضلات کی زبان عام جاہلات سے کوئی کچھ حصے کچھ انچ اور بڑھ جائے، بلکہ آپ کو خدا نے یہ دولت علم سے اس لیے مالا مال فرمایا ہے، علم سے اس لیے مالا مال فرمایا ہے کہ آپ کی زبان کوئی 10 حصے زیادہ جاہلات سے، ان پڑھ خواتین سے کنٹرول میں ہو۔ علم زبان درازی نہیں سکھاتا، علم احوال و افعال کا کنٹرول سکھاتا ہے، زبان کا کنٹرول سکھاتا ہے۔ یہ بیٹیاں یقیناً اپنے اساتذہ کرام سے وہ واقعہ سن چکی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک امام حدیث ہیں، امام فقہ ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، صاحب توضیح نے نقل کیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 مسائل ایک مجلس میں پوچھے گئے، 40 مسائل پوچھے گئے، 36 سے متعلق فرمایا لا ادری، مجھے نہیں آتا۔ اتنے بڑے امام کو علم نے زیادہ بولنا نہیں، بے تکا بولنا نہیں، کنٹرول سکھایا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لقینوا اصحابکم قول لا ادری، اپنے درسگاہوں کے شاگردوں کو، علم کی تلمیذات کو یہ جملے یاد کراؤ، یہ جملے ان کے دل و دماغ میں بٹھاؤ کہ لا ادری ہمیں نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ علم آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبانیں کنٹرول ہو جائیں۔ علم آنے کا مطلب یہ ہے ہماری عادات، ہمارے اقوال و افعال ایک دائرے میں محدود رہ جائیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بے دریغ اور بے محابہ اب ہماری زندگی چل نکلے، اس کو جاہل سمجھ کر کے ہم بول دیں، اس کو اپنے سے کم علم سمجھ کر کے ہم بول دیں، اس کو ہم ان پڑھ کہہ کر کے روند ڈالیں۔ الغرض اب ایک گھر میں جو ایک عالمہ بیاہ کر کے آ گئی، اب کسی کو بولنے کی گنجائش نہ رہی کہ اب تو اس نے سسر کو بھی نہیں چپ رہنے دینا، بولنے دینا، ساس کو بھی نہیں بولنے دینا، اب تو اس نے اپنے دیوروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو بولنے نہیں دینا، اس نے ناک میں دم کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارے علم میں جتنی فاضلات آئیں کہ ان کے نکاح ہوئے ہیں سب طلاق لے کر کے گھر میں آ گئے۔ یہ زبان تھی جو ان فاضلات کو اپنے گھروں میں آباد ہونے سے روک رہی تھی، ان کو اپنے واپس گھروں میں، ماں باپ کے گھروں میں لا رہی تھی۔ تو میرے عزیز طالبات، آپ جامعہ صدیقیہ کے ہی ترجمان نہیں ہیں، آپ کا عمل، آپ کے اقوال، آپ کی زندگی کے نشیب و فراز دین کے ترجمان ہوں گے۔ اگر آپ کی زندگی آپ کے خاندان میں اتباع شریعت کی حدود میں رہی، اخلاقیات کی حدود میں رہی، امہات المؤمنین کی سنتوں کی اتباع میں رہی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے دائرہ کار میں رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیٹیوں نے جامعہ صدیقیہ کے شعبہ بنات کی ہی نمک حلالی نہیں کی، بلکہ حق اسلام بھی ادا کر دیا کہ آپ نے اسلام کی ایسی تعبیر اور تصویر پیش کی کہ جس گھر میں آپ گئیں اس گھر کے خاندان میں یہ ذوق ہوا کہ اس گھر میں عالمہ آئی ہے، حیا آیا ہے، پردہ آیا ہے، عزت آئی ہے، وقار آیا ہے، خدمت آئی ہے، حسن سلوک آئی ہے، بچوں کی اچھی تربیت آئی ہے، تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو جامعہ صدیقیہ سے علم نافع نصیب ہوا ہے، آپ کو ذوق اسلام نصیب ہوا ہے، آپ کو نور علم نصیب ہوا ہے۔ ورنہ تو کیا محض الفاظ علم پر فخر کرنے کا، علم کی بہتات پر، وسعت علم پر مطالعہ کرنے کا گھمنڈ سوائے شیطان کے اور کسی کو نہیں ہوا۔ وہی دلائل کی زبان پر آ گیا تھا، اس کو علم ہضم نہ ہوا، وہ علم میں بولنا شروع ہو گیا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کسی نے اس قرآن درگاہ کر دیا۔ علم
خاموشی سکھاتا ہے، سکون سکھاتا ہے، وقار سکھاتا ہے، اتباع شریعت سکھاتا ہے، بڑوں کی تکریم سکھاتا ہے، صلہ رحمی سکھاتا ہے۔ یہ صفات ہماری بیٹیوں میں بنیادی طور پر پیدا ہونا ضروری ہیں، اور اس کے لیے دو کاموں کی ضرورت ہے۔ ایک کام کسی اللہ والے کے دست پر بیعت کرے، اللہ والے سے تعلق جوڑے، روحانی تعلق جوڑے۔ یہ بڑی خرابی مچ جاتی ہے ہمارے ہاں سے۔ علم آنے کے بعد جہل کی ایک مرض تو دور ہوتی ہے، علم کی کئی مصیبتیں ہمارے ساتھ جمع ہو چکی ہوتی ہیں۔ جہل کی ظلمت کو دور کر لینے کے بعد علم کے ذریعے اب علم کی بنیاد پر آنے والی خرافات کو دور کرنا اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جہل کا رذیلہ انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنے علمی رذائل انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے میری بیٹیاں، اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، اللہ والے سے تعلق نہ قائم کیا، تو یہ علمی رذائل جو ہوتے ہیں یہ تمہیں ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیں گے، تمہاری زندگیاں برباد کر کے رکھ دیں گے۔ عجیب بات، آج میں پڑھی کانپ اٹھا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھا، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک ایک جماعت محدثین، قراء، فقہاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین نے جس طرح رہی، اسی طرح ایک جماعت محدثات، فقیہات، قارئات، صالحات، اللہ والی، اللہ کی بندیوں کی بھی رہی۔ جو مزیدار بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، فرماتے ہیں اسماء الرجال کے ائمہ میں سے ان کی بات ایک سند رکھتی ہے۔ اسماء الرجال کا مستقل ایک فن ہے، یعنی وہ لاکھوں مرد عورتیں جو حدیث کی نقل کرنے میں راویات ہیں یا راوی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کے حافظے کی نسبت سے علامہ انور شاہ کو کیا کہا جاتا تھا کہ یہ ذہبی زمانہ ہے، لکھا ہے بازار میں جاتے تھے، کان میں انگلیاں دے کر کے جاتے تھے کہ جو آواز کان میں پڑتی ہے بیٹھ جاتی ہے، بھولتی نہیں ہے۔ پھر میں چاہتا ہوں میرے علم میں اور باتیں داخل ہی نہ ہوں، اس قدر ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا۔ حافظ ابن حجر نے زمزم کا پانی پیتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ حافظ ذہبی مجھے عطا فرما، اور جب فتح الباری لکھی فرماتے ہیں اللہ نے زمزم کے وقت کی میری دعا کو قبول فرمایا تھا۔ ان کی بات سنانا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں میں نے لاکھوں انسان، لاکھوں رجال حدیث کا جائزہ لیا، ان کی مہد سے لحد تک اول تاخر ان کا ہی نہیں ان کے اجداد کا ڈیٹا محفوظ کیا۔ مردوں میں تو مجھے کوئی جھوٹے بھی نظر آئے، کوئی متہم بھی نظر آئے، کوئی کمزور اخلاق اور صفات کے بھی نظر آئے، لیکن پورے ذخیرہ حدیث کی راویات جتنی عورتیں تھیں ان عورتوں میں ایک عورت بھی ایسی نظر نہیں آئی جس پر جھوٹ کی تہمت لگائی جا سکے۔ میری بیٹیوں، آپ ان محدثات کی فہرست میں شامل ہو گئی ہو۔ امام ذہبی فرماتے ہیں وہ بیٹیاں، وہ راویات حدیث یا تو ثقہ تھیں یا مستورہ تھیں، اور مستور بھی ہمارے ہاں وہ عدالت کی فہرست میں داخل ہوتا ہے محدثین کی اصطلاح میں۔ اس وقت آپ صحیح بخاری کی روات میں سے ایک راویہ ہو گئی ہو، آئندہ جس کو پڑھاؤ گی وہ وقت اس تک حدیث پہنچانے کا واسطہ بنو گی، آپ محدثہ بنو گی۔ دیکھو آپ محدثات راویات حدیث کی فہرست میں ایسا نہ ہونا کہ کہیں بدنما داغ بن جانا، بعد کا کوئی امام حدیث کوئی فہرست مرتب کرے محدثات کی تو کہیں ان میں آپ کا نام نہ آ جائے کہ یہ بیٹیاں جنہوں نے بخاری پڑھی تھی یہ جھوٹی ہو گئی تھیں، یہ گلے کرتی تھیں، یہ غیبت کرتی تھیں، یہ بے پردہ پھرتی تھیں، یہ بد اخلاق تھیں، فلانی حدیث فلانے استاد سے پڑھنے والی جس نے فلانے کو حدیث پڑھائی تھی وہ تو بد چلن ہو گئی تھی، اس کے تو اخلاق کی بلندیاں نہیں تھیں، اس کے تو صفات کا کمال نہیں تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ علم آنے کے بعد اب گویا ہمارے سارے اعضاء کنٹرول میں آ جانے چاہیے، رک جانے چاہیے، بریک لگ جانی چاہیے۔ اب تو ہم نے دیکھ دیکھ کے پھونک پھونک کے چلنا، دیکھنا، بولنا، سننا ہے۔
یہ تو میری مختصر سی گزارشات تھیں جو ہماری ان بیٹیوں کی خدمت میں تھیں جو اس وقت جامعہ صدیقیہ بہاولپور سے سند اعزاز اور ایک تکمیل علم کی آج دوپٹہ لے کر کے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری بیٹیوں کو اللہ عالمات سے زیادہ صالحات بننے کی توفیق